NCERT اردو بک 8 کلاس چیپٹر نمبر 8 چچا کبابی دلی والے۔ جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5-6 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ ان کا نام مجھے معلوم نہیں، چچا کبابی کہلاتے تھے۔ چچا کبابی گدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 سے چند سال قبل انتقال کر گئے۔ دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں۔ چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے، کباب بنانے کے اعتبار سے بھی اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے کی طرف کے دیسیوں کبابیوں کو چھوڑ کر آئے۔ ایک 11 برس کی لڑکی آگ کا تاؤ رکھنے کی غرض سے ہر وقت پنکھا ہاتھ میں پکڑے کھڑے رہتی تھی۔ غالباً ان کی بیٹی تھی۔ ذرا تاؤ کم و بیش ہوا، چچا کبابی کا پاڑا چڑھا، غصہ ناک پر رکھا رہتا تھا، لیکن کیا مجال جو زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے۔ گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دیتے تھے۔ اگر آپ ان کے ہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، صاف ستھرا پہنتے ہیں، تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے ہیں، آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دی جانی چاہیے، ہاتھ بڑھایا، روپیے تھمائے اور فرمایا 1.5 روپے کے کباب، ذرا جلدی۔ جلدی کا لفظ سنتے ہی چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا۔ وہ روپیے واپس کر دیں گے اور کہیں گے حضور جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجیے۔ ایک روز ایک ذرا زندہ دل سے شخص چچا کبابی سے الجھ گئے۔ انہوں نے چچا کبابی کے اس فقرے پر فقرہ جڑ دیا، بھائی اور سے ہی لے لیں گے، اللہ تمہارے کبابوں سے بچایا، نہ جانے ہضم ہوتے یا کوئی آفت ڈھاتے۔ چچا کبابی تلملا اٹھے، کہنے لگے حضور کبابوں میں وہ مسالہ ڈالتا ہوں جسے مست بازار پر لتھیر دوں تو گل کر گر پڑیں۔ میرے کبابوں سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو اسپتال تک کا خرچ دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دے سکتا۔ جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں اور دوسرے گاہکوں کا حق بھی چھینتا ہے۔ جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملنی چاہیے۔ چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھی بھول جاتے تھے۔ عزیز اور دوست بھی ان سے بغیر باری کے کباب نہیں لے سکتے تھے۔ آپ جائیے، ان کو سلام کیجیے، جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانوں کی ڈبیاں سامنے رکھ دیجیے، بے تکلف پان کھا لیں گے، زردہ خود مانگیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ سلام یا پان سے چچا کبابی پگھل جائے، کباب باری پر ہی دیں گے۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں 13-14 برس کا ایک لڑکا آیا اور بولا 4 پیسے کے کباب دے دو۔ چچا کبابی نے کہا نہیں بھائی، میں تجھے کباب نہیں دوں گا۔ اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے
اور خوشامدیں کر رہا ہے، اور چچا کبابی انکار پر انکار کیے جاتے ہیں۔ جب بہت دیر اس حجت بازی میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، چچا کیا بات ہے، اسے کباب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے، میاں یہ پیسے چرا کر لاتا ہے، گھر سے لاتا ہو یا کہیں اور سے، روز 4 پیسے کے کباب کھا جاتا ہے، یہیں بیٹھ کر دیکھو نا اس کی صورت، جا بیٹا جا، عادت کہیں اور جا کر بگاڑ، میں 4 پیسے کی خاطر تجھے تباہی کے راستے پر نہیں لاؤں گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ 4 پیسے روز تجھے کباب کھانے کے واسطے دیتے ہوں گے۔ جو لوگ ان کی دکان پر تازے اور گرم گرم کباب کھا لیتے تھے ان سے خوش ہوتے تھے۔ پیسے تھمائے اور بتا دیجئے کہ اوپر جامع مسجد کے دالان میں انتظار کر رہا ہوں، کباب بھیج دینا یا آواز دے دینا۔ ایسے لوگوں کے کباب گھی سے بگھارتے، کبابوں میں بھیجا ملاتے، پیاز، پودینہ اور ہری مرچیں چھڑکتے اور اپنے آدمی کے ہاتھ پہنچوا دیتے۔ اللہ بخشے مولانا راشد الخیری کو چچا کبابی کے ہاتھ کے کباب بے حد مرغوب تھے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے، میں بھی جامع مسجد چلا جاتا اور وہیں کباب منگا لیتا تھا۔ تازے کبابوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ملا واحدی کچھ اہم پوائنٹ ہے اسے جانتے ہیں۔ غور کرنے کی بات، اس سبق میں ایک فقرہ اللہ بخشے راشد الخیری کو استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ راشد الخیری کو معاف کرے۔ کسی مرحوم شخص کا تذکرہ کرنے کا یہ شائستہ اور دینی طریقہ ہے۔ جب بھی اس شخص کو یاد کیا جائے تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس سبق میں لفظ غدر آیا ہے جس کا معنی ہے شور شرابہ، ہنگامہ، افراتفری، فتنہ فساد، سرکشی یا بغاوت۔ اس لفظ کو 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے لیے انگریزوں نے استعمال کیا۔ وہ اسے قومی آزادی کی پہلی جنگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی لیے لوگ 1857 کے ہنگاموں کو انگریزوں ہی کی طرح غدر کہنے لگے ہیں۔ 1857 کا ہنگامہ دراصل ہندوستانیوں کی قومی بیداری اور برطانوی سامراج سے آزادی کی جد و جہد کا پہلا نشان ہے۔ اس جد و جہد کے دوران ہندو مسلمان غرض کے پورا ملک بغیر کسی مذہبی تفریق کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ساتھ ساتھ تھا اور انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتا تھا۔